بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے ہی نبیان دے سلطان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اپنی شان دا واسطے ہی سید زیغم شاہ صاحب دیئے محنت خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز میرا مالک اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ الہی اپنی شان دا واسطے ہی اس عظیم ذکر دا ثواب سید اکبر علی نقوی شاہ صاحب دے نام اعمال درج فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطے ہی شاہ صاحب دے والد دی اور حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین دیاں قبرانوں امام حسین علیہ السلام دی عزت دے صدقے روشن فرما۔ سارے آمین آکھنا۔ آج تسی کسے تے آمین آکسو، کل کوئی ساڑھے واسطے بھی آمین آکسی۔ میرا مالک اپنی شان دا واسطے ہی مرحومین دیاں قبرانوں
تحد نگاہ وسعت عطا فرما۔ میرا مالک خالق اس علاقے دے شیان جہان جو لا ولد گئے میرا اللہ جنہاں دے بعد کوئی فاتحہ پڑھنا اللہ نہیں، میرا مالک امام حسین علیہ السلام دی عظمت تو شہادت دا واسطہ انہاں دے ذمہ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہے بھی تو اپنی شان دا واسطہ ہی معاف فرما کے جنت اچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ ہی ساڑھے وقت مقرر تو پہلے میرا اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما، ساڑھے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما، اپنی آخرت واسطے سوچن دی توفیق عطا فرما، اپنا نام پاک چاون دی توفیق عطا فرما، میرا مالک خالق اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی شان دا واسطے ہی مجلس عزاوج جتنے زن مرد شیعہ اور اہل سنت جتنا سفر کر کے پہنچے میرا اللہ اپنی شان دا واسطے ہی جو مریض آئین شفا عطا فرما، بے اولادہ نو نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ سارے امین آکھنا مالک موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ صلوات ایسی ہو دعا مستجاب ہو جاویں اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ صلوات ایسی کہ زندگی دے خالق گناہ معاف فرما دے وے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل علی ظہورک واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کی۔ میرے محترم سامعین لکھ حمد اس اللہ دا کہ جس اللہ نے سن محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا، جس دا مشن بلندے چواں پاسو اذان دی آواز آ رہی ہے، کی محنت سرکار دو عالم دی۔ اے پانچ وقت بلند ہون علی صدا کی حق دی صدا ہے۔ دراصل اسی لوگ دار غفلت چاں غفلت دے گھر دے رہائشیاں سی سن پتہ نہیں اندازہ نہیں اس سسٹم دا اس اسلام دا اس نظام دا جس نظام واسطے سر نیزیاں تے چڑھ کے قرآن پڑھ دیں۔ کمال محنت اور پھر اللہ نے سرداری ہر زمانے دی مصطفیٰ نو عطا کی تھی۔ کائنات وہ بلند ہستین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس دے سامنے علی جیسا امام بھی سر جھکا کے کھلوں دے۔ اور کسے جو پوچھے تو اڈا رشتہ کیے حضور نال تو فرمایا انا عبدم من عبید محمد، میں محمد دے بندیاں وچوں ایک بندہ۔ بولے او نہیں جس نو پتہ نہیں علی دی عزت کیا ہے،
علی دی عظمت کیا ہے جس دا نام لے لے کے بندیاں کدھاں بھجا لیاں، جس دے نام دا ورد کر کے جوانوں ایسیاں ہستیاں کائنات اگر انہاں دو ہستیاں تے ایویں نہیں دنیا دیوانی ہوئی، انہاں دو ہستیاں تے ایک دا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دا نام مرتضیٰ ہے۔ اللہ نے جو دعانوں انج کر کے چنے ہیں انج مصطفیٰ کیتا ہے اس رب رحمان نے۔ خدا دی قسم ہے میں لوگ ویکھن 12 سال ہو گئے، ذرا سمجھنا لفظ نو، 12 سال ہو گئے علی دے عشق چپ بیٹھے۔ اللہ تھوڑے گھر آباد رکھے۔ ذرا اس نو سمجھ لو کہ میں کی آکھ رہا، ایسے ایسے دیوانے بیٹھے میرے بادشاہ دے، 18 سال ہو گئے عشق علی چپ بیٹھے۔ کسی معصوم تو پوچھیا مولا عزت نال وقت گزارنا ہوئے دنیا تو کیا کریے؟ مولا فرمایا دنیا تسی بھی اگر کسی دا کلیہ ہوئے تو ضرور نال جوانوں لے جانا۔ مولا فرمائے دنیا وچ آفیت دے کل 10 حصے، اگر چاندے ہوئے عصر تو آڈا زمانہ جڑا وقت وان میں ملے ہے اے عزت نال گزر جاوے تو 10 حصے آفیت دس دنیا چ۔ ایک حصہ دنیا تو کنارہ کشی چے، میں ویدہ فرمان دا لطف لینا لے، معصوم دے کلام دا لطف لینا لے، اسی گناہگار ذلیل لوگ اپنی باز کر کے نتیجہ دے بھی تے بندے آشش کرن تے جتھے لسان اللہ کلام کر رہی ہوئے۔ مولا فرمایا 10 حصے آفیت دن، ایک حصہ اللہ نے دنیا تو کنارہ کشی چ رکھے ہے تے 9 حصے چوپے چ رکھے نا اللہ۔ خاموشی، السکوت احسن من الکلام۔ حیدری، خاموشی بھی عبادت ہے، چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھے علی ابن ابی طالب اس معیار دا نام ہے۔ جوانوں سی جتنا کسی کتاباں چو پڑھ کے یا کوشش کر کے 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ 45 منٹ فضائل اگر تو آڑے سامنے پڑھ دے ہاں تو یہ انہاں دی مکمل شان نہیں ہے۔ اے ساڑھے زور دی حد دے، اے ساڑھی جستجو دی حد دے، 20 منٹ 25 منٹ 1 اشرا 5 اے ساڑھی حد دے۔ ورنہ اگر مولا علی علیہ السلام دے فضائل دی گل ہوئے تو حضور فرما رہے ہیں سارے سمندر سیاہی بن جاؤں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، طلباء بیٹھیں اگر ایک پین بھی ہوئے، ایک پین نال انسان کتنا کچھ لکھ سکتا ہے، کتنا زیادہ انسان پیپر ہوتے چھاپ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جاویں اور سارے درخت قلم بن جاویں، کلمہ بن جاویں، اور جنوں انس بے کے لکھنا شروع کر دے میں ان پیچھے نہ رہ جائے۔ فرمایا سیاہی ختم ہو ویسی کلمہ ترٹ جا سے مگر علی دی حد نہیں لب سکتے۔ اللہ تھوڑے گھر آباد رکھے۔ مل کے حیدری۔ اور کدی تسی جوانوں جو خود مطالعہ کرنا ہے سیرت امیر المومنین دا، پھر تساں عاشق بننا ہے۔ ایسے لوگاں نے گزشتہ دور دے لوگاں نے، موجودہ دور دے لوگاں نے میرے مولا دے خطبات یاد کر کر کے محفلاں وچ عزت پائیے۔ جو کلام امیر المومنین دا ہوندا لوگ خطبات یاد کر دیاں، جتے پریں پنچایت محفل لگ گیا وچو پھر مولا دا کلام پیش کر دیاں تو وہ عزت دی نگاہ نال پہچانے جان دیاں۔
اور میں اکثر ممبر تے آکھدا رہنا بڑا شکر ادا کیتا کرو جوانوں کہ اللہ حضور جیسا نبی عطا کیتا، 12 بے عیب امام عطا کیتے، ایک ایک امام دی عظمت خدا دی قسم انسان دی عقل حیرانے دنگے، اور ناز کیتا کرو، سجدہ شکر لمبا کیتا کرو۔ اللہ تو ان علی ایسا امام عطا کیتا ہے جس دا نا چاون تو بعد بندے نے شرمندگی محسوس نہیں ہو، سر فخر نال بلند ہو جاندہ ہے انسان دا سر فخر نال بلند ہو جاندہ ہے، اس پیر دا نام علی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مل کے حیدریہ تسی نہج البلاغہ کھول سو، تسی مولا دے خطبات پڑھو جوانوں، خرید کے اپنے گھر وچ اپنے کمرے چ رکھو نہج البلاغہ نو، صحیفہ سجادیہ نو کھولو، چوتھے امام علیہ السلام دیاں دعاواں دا مجموعہ ہے۔ خدا دی قسم ہے رستہ دے دیو، ایک صلوات پڑھو خاندان سیدات باواز بلند، اللہم سید ذاکرین سید اقبال حسین شاہ صاحب، اللہ نال اولاد احباب دے نال عزاداران دے مالک آمد امام علیہ السلام تک قائم و دائم رکھ۔ اجازت ہے باؤ جی؟ جدو خود تسی پڑھسو، جدو خود ہی ناندے قربے چاسو، پہلی گلتا ہے کہ بندیاں نے دعا کرنی چھوڑ دیتی ہے، زندگی چو دعا کڑ دیتی ہے، لوگاں نے مصیبتاں شامل کر لیں دعا کڑ دیتی ہے۔ اور جدو تسی صحیفہ سجادیہ پڑھسو، چوتھے امام علیہ السلام دیاں دعاواں دا مجموعہ، اور میں واضح کردہ جاواں جوانا تے اے جڑا آج بازار اچ مارکیٹ اچ دعاواں دا مجموعہ ہے تے تسی شیعہ ہو کے لفٹ نہیں کروا رہے نا، اینا دعاواں نو سانب کے رکھن کان تے دشمن تو بچامن واسطے سید ساجدین دے شیعہ نے سر دی قربانی دیتی ہے۔ سر دیاں قربانیاں دے کے بھئی یہ دعاواں کدی کسے دشمن دے ہاتھ نہ چڑھ جاویں۔ صحیفہ سجادیہ جو تسی مقدمہ پڑھ سو تو ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ اتنی قیمتی دعاواں، اور اس سے جڑی پہلی دعا ہے وہ حمد ہے، اللہ دا حمد، کہ اللہ دی حمد معیار یاد رکھے۔ جدو 14 ساڑھے نال گل کر دینا ادو ساڑھے عقلاں دے مطابق کر دین، تو جدو اس نال گل کر دین ان دی شان دے مطابق گل کر دین۔ گھبراؤ نہیں قوم دے بولن والی گل ہے، جدو ساڑھے نال گل ہوندی ہے تو پھر ساڑھیاں عقلاں دے مطابق۔ اور فرمایا گیا بھی جس دا جتنا ظرف ہوئے، جس دا جتنا پیچ ہوئے، جتنی برداشت ہوئے، اس نال اتنی گل کرو۔ بندہ اد سیرے تو تھے کلو دی کوشش نہ کرو۔ خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ انہاں دا فضائل ہر جات جو رکھ دیتا، پتہ نہیں یہ کیسا کوئی آیا بیٹھا ہے۔ معصوم فرمایا ساڑھے فضائل نو یا نبی برداشت کر سکتا ہے یا او مومن جس دا امتحان اللہ لے لیا ہو۔ ہر کوئی نہ دے فضائل نو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام پنجم علیہ السلام نے فرمایا ساڑھا فضائل سنو، اگر کسی بات دی سمجھ نہیں آ رہی سن لوٹا دیو، شک نہ کرے آئے۔ ہوں پتہ نہیں پوری مجلس ہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام دی مجلس دے معیار ہے کہ جتھے کوئی پوچھ پریت ہے ہی نہیں، کوئی آوے کوئی آ کے بوے، کوئی رائے حق دا متلاشی آوے۔ امام حسین علیہ السلام دی مجلس دروازہ کھلا ہے، ایتھے شناختی کارڈ نہیں ویکھیا جاندہ، ذات نہیں پوچھی جاندی،
میرے بھائیوں ذہن وچ رکھے جدو انہاں دے قرب چاسو جو باتاں محمد و اہل بیت محمد نے کیتیاں اور بالخصوص جڑے راز اکدے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کھولن. ایک بندے پوچھے ہیں مولا ایک حدیث ہے مولا اس نظام میں عجب کیا ہے عجب؟ امیر المومنین فرمایا عجب ہے دنیا. ایک لفظ جواب دیتا ہے تواڈے پیر نے اور وزن کرے آئے. عجب کیا ہے عجب؟ مولا متقیان نے فرمایا عجب ہے دنیا. اور مولا عجب تر کیا ہے؟ دانا لوگ تشریف فرماؤ. عجب کیا ہے؟ مولا فرمائے دنیا. دنیا عجب ہے عجیب ہے لائق تعجب ہے دنیا. عجب کیا ہے؟ مولا فرمائے دنیا. عجب تر کیا ہے؟ اس تو بھی اتے کیے فرمایا طلب دنیا. ہائے ہائے ہائے. عجب کیا ہے؟ بڑا لطف لینے تساں بادشاہ دے کلام دا کوئی حاشیہ رائی کرنی نہیں ڈائریکٹ حدیث تو آلے حوالے. عجب کیا ہے عجب؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا عجب ہے دنیا. عجب تر کیا ہے؟ مولا فرمایا طلب دنیا. ایک دنیا عجیب ہے بات اور حیرت دی بات ہے کہ اس دنیا دے طلب کرنا دنیا دی خواہش رکھنا اے اس تو بھی عجیب ہے. مولا واجب کیا ہے؟ علی فرمایا توبہ. واجب کیا ہے؟ علی فرمایا توبہ. واجب تر کیا ہے؟ فرمایا گناہ کے فوراً بعد توبہ. اور جوانوں شیعہ سنی نبدی کسے گھر دی بھی نہیں بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوا ویڑا کوئی بھی ہووے علی تو ہو کے لگنا ہر ویڑے دی مجبوری ہے. جس بھی لا الہ الا اللہ دے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ٹکٹ نہیں ملنا جب تک اس سے علی ولی اللہ دی مہر نہ لگی ہوئے. اس کا مولا فرماؤ مشکل کیا ہے؟ سارے شرکت کرنا آخر تک جی. مشکل کیا ہے؟ علی فرمایا قبر میں اترنا. اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا اعمال کے بغیر اترنا. علی ابن ابی طالب. جیڑیاں گلاں دنیا نو جیڑیاں گلاں دنیا داراں نو زمانے اج سمجھ نہیں آئیاں نا او پلچ علی سمجھائیاں. پلچ بندہ کول بیٹھا تے پیا دے یا علی ابن ابی طالب انسان بڑی ترقی کردہ جا رہے تے بڑی طاقت انسان دی. علی علیہ السلام فرمایا تین ہونے وکھا نہ دے ویے بھئی انسان دی بندے دی کتنی طاقت ہے. یاد رکھے جوانوں دوستی دا معیار اس دنیا دے اندر اسی اس معاشرے دا اسی حصہ ہاں جس سے نظر آ رہے ہے کہ دولت مند نوئی صاحب عزت آکھیا جا رہے ہے. ہر چیز دا معیار دولت بنا دیتا گیا ہے. حتیٰ کہ کسی دی عزت بھی کر دیئے ایک بندہ صاحب عزت ہے اس دی عزت بن دیئے مگر اس کو دولت نہیں ہے تو اس نے معاشرہ نظر انداز کر رہے ہیں. ایک بندہ لائق عزت ہے اس دی عزت بن دیئے لیکن معاشرے وچ چاہے چور ہے چاہے وہ ڈاکو ہے چاہے طرح طرح دے الزام ہیں اس دی ذات ہے لیکن اگر اس کو پیسہ ہے تو کنڈیوں پیچھے بھامے بندے اس دی شکایت کر رہے ہیں پر منہ تے آ جاوے تے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کر دیں. جوانوں تواڈی نگری چاہیاں میری قوم ہے میرا قبیلہ ہے تواڈے سامنے زندگی دے ایک پورا میدان ہے تو ایک مشورہ کھلے آسمان ہیٹھ دے کے جا رہے ہیں. کسے دی بھی عزت اس دے رزق دولت رقبے کار کوٹھی دی وجہ تو نہ کرنا جس دی بھی عزت کرنا علی دی وجہ تو کرنا کہ بندہ علی دے کتنا قربے چھے. مل کے حیدری کہ بندہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے کتنا قربے چھے.
اور جوانوں یاد رکھا ہے کسے دے جس دی بھی عزت کرو اس دی تقوی دی بنیاد تے کرو، قرب محمد والے محمد دی بنیاد تے اس دی عزت کرو، مت ہر کے زندگی وچ کسے دی خوشامد نہ کرے آئے، کسے دی عزت اس دے پیسے اور دولت دی وجہ تو نہ کرے آئے۔ میں دارین قربان کر دے ماں اپنے پیران دے پیر دے فرمان تے علی ابن ابی طالب فرمیندن جیڑا بندہ کسے دے پیسے دی وجہ تو اس دی عزت کر دے نا کتے تے اس سے فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس تو مانگ جس اس نے بھی عطا کیتا۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ او بھائی ہوئی پلے سراتے اے دنیا ہی وال تو باریک ہے تے تلوار تو تیز ہے، کسے شاید تے مان نہ کری آئے، جدو بھی مان کری آئے نہ 14 تے مان کری آئے، پڑھیوں یا نمازاں تے رکھیوں روزیاں تے مان نہ کری آئے، انہاں دی ولایت تے مان کری آئے، انہاں دی شفاعت تے بھروسہ رکھے آئے۔ اس بندے آکے آئے مولا بندے دی طاقت کتنی ہے، لطف لوے بھی سارے مولا فرمیدن ہونے بھی کھا دینے بھری ہوئی مسجد۔ علی فرمائے کھڑا ہو جاتا اندس یہ بندے دی طاقت کتنی ہے؟ جی یا علی فرمایا ایک پیر زمین تو چاہ کوئی جوان پیچھے نہ رہ جاوے، علی اللہ ہوندہ ہی باریک ہے، مولا فرمائے ایک پیر زمین تو چاہ، اس چایا علی فرمائے ہن دعا بھی چاہ، ایو تیری طاقت ہے، ایو تیرا غرور ہے، ایو تیرا تکبر ہے۔ تو آدھے جو نفس دی اصل قیمت ہے اور رضائے محمد والے محمد ہے، اے تو آدھی معرفت تو آدھی محبت جس ترازو اور میزان جا کے تلنی ہے وہ معاشرے چ لگن والا ہے۔ دنیا اوکھی سوکھی گزر دی ہے، گزار لیوے ہے، حلال تھوڑا بھی ہوئے مگر بابرکت ہوندہ ہے، اللہ دی ذات اس سے برکت، خالق دا خود وعدہ ہے اگر ایک انسان نو حرام میسر ہے لیکن میرے ڈر دی وجہ تو نہیں کھا رہا، میں 3 وعدے اس نال دنیا چ کردہ، ایک اس دی زندگی ودھا دے سا، فرمایا دوسرا اس دے رزق چ برکت رکھ دے سا، اور فرمایا تیسرا اس دی قبر نو روشن کر دے سا۔ اگر سنو تو اگلے 3 وعدے بھی سنا ماں، فرمایا اور جدو مرن دے بعد اگلے جہان ہی پہنچی پھر 3 انعام عطا کرسا، قبر چوٹھی سی تا چہرہ سفید ہو سی، اور فرمایا معاشرے میں اس دے دشمن اس تو دور کر دے سا تے سارے تو وڈا انعام میں اس نو اپنی زیارت عطا کرسا۔ میرے بھائیو اے اسلام، اے دین، اے بقا، اے امر بالمعروف، اے نہی عن المنکر، اے تولا اور اے تبرہ، اے ولایت علی ابن ابی طالب جس دا تحفظ کر دے دھیاں بھی رول کے مر گئیاں علی دیا، بچڑے بھی روا کے مارے گئے علی دے۔ او کدو تو دنیا رو رہی ہے تے کدوں تک رونا ہے علی آلیاں، اپنا کوئی مر جاوے جنازے آلے دیں حالت ہو روندی ہے، کلہ آلے دیں انسان حوصلے چوندہ ہے، صبر چوندہ ہے، کوئی گل پوچھے تا بندے دا رون نکل جاندہ ہے ورنہ نہیں روندہ، 7ویں دا ختم ہوئے وقت ہس کے گلنا کرنیاں شروع کر دیندہ ہے۔ وہ میں دارین قربان کرا، میں آدھا تو کوئی شے لے کے کسے کاپی تے بھی لکھے نا حسین تے زینب، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تیری ہائے اس مضمون ہوندے مر جان واسطے، رون واسطے صرف لفظ ہوندے، میں 2 لفظ آکھیں مجمع دی ہائے نکل گئی ہے، ایک اور لفظ آدھا جنہاں دی نہیں ہائے نکلی وہ بھی شریک ہو جاویں، کوئی شے لے کے کسے ورکے تے لکھیا چکر حسین، حسین دے تلے لکھیا کر کربلا، رومن ناوے کربلا دے اگے لکھیا کر آلیہ، لفظ آلیہ لے پاس وید رگے لکھے کر آلیہ زینب، سمجھے بات بھی رومن نہیں پیاندہ ہوں دے سامنے چھ لکھیا کر اسیرہ شام۔ اور میں صدقے ہو جاؤں، میں دارین قربان کر دے ماں، قسمت علی دیاں دھیاں دی، سمجھی نہیں آن دی یہ 1600 میل دا سفر اے پند،
ایک کر کی میں گئی ہے علی دیا دھیا میں بسم اللہ کرا 1600 میل دا سفر اوہ میں صدقے ہو جاواں بھائی وین کر کے آدن کئیاں ملکاں چ رول گئیاں علی دیا میں ہونے کسی بزرگ نو آکھاں اپنے قبرستان لے جاؤ اے ہکو جاتے کھیسے نا او ساڑے دادے دی قبر ہے او نانے دی قبر ہے او ساڑے فلاں رشتہ دار دی قبر ہے آ ویکھتا صحیح خرچہ دین تے کتنا ہویا ماں مدینے واہ بھائی واہ میں صدقے ہو جاواں ماں مدینے بابا نجف اشرف بھرا کربلا تے آپ شام دے رات سامنے بس دار ہیں کھلے آسمان ایٹ مجلس سے بڑی منظوری علی مجلس سے کوئی شے وچ آڑ نہیں ہے تیرے اور عرش دے دعا دے مستجاب ہومن دا ویلا اور مقام ہے میرے بھائیوں ساریاں ہی اوکھیاں آئیں ساریاں ہی اوکھیاں آئیں اس سفر وچ چونکہ اٹھ دا سفر رہی اور یہ سفر اتنا ایک درد اللہ سفر رہی یہ جڑا اٹھاں تے کرایا گیا چونکہ اٹھو ان جڑے تربیت یافتہ نہ ہیں پرانے عزادار بیٹھیں میری مجلس سے علی دیاں دھیاں دے معامل شام غریبان لوٹ لے گئے افسران دیاں بیویاں لے لے کچھ ظالمہ لے لے جدہ 12 محرم نو سید سجاد فرمایا جے کوفہ جانے تے ساڑھے محمل سن دے ہوتے گو ایک ظالم ہس کے آکھیا سن کی پتہ کی دے گئے محمل ایک لفظ ہے جے اگر میں پہنچا لیا فاروق آباد آلے ہو سید سجاد پھوپیاں لویک کے پیاد دیں جے تو سا اٹھ نہیں دینے انہاں دے کوئی بھی نہیں جن ٹرن دا وال آندہ ہو کوئی میں صدقے ہو جاواں صرف علی دی دھی نہیں انہاں پھر ظالمہ نے میٹنگ کی تھی پھر انہاں اٹھ دیتے جڑے نہر کرن واسطے کربلا لے کے آئے انہاں دے ذہن چاہی حسین نال عباس سے رب جانے جنگ کداں ختم ہونی ہے تو نہر کرن واسطے اٹھ لائے تھے جنگ تو مک گئی 2 پارانچ اے دیں چڑھے ہے تو جنگ شروع ہوئی ہے دیں لہن تو پہلے مک گئی دارین قربان کر دے ماں میرے بھائیوں انہاں اٹھ گھیر کے اور تاریخ میں پڑھے ہے سرکش قسم دے اٹھ بدتمیز قسم دے نہ نکیل نہ مہار بزرگ سمجھن میں کی پیادہ نہ سواری تے لگے ہوئے نہ بھار تے لگے ہوئے نار کرن واسطے جو لے آیا ہے انہاں فوجیاں نے گھیر کے اس پاسو گھیر دیں تو اس پاس سے نکل دیں نگو اس پاسو مار دیں تو اس پاس سے نکل دیں گھیر کے سید سجاد پچھو جڑے اٹھ سنبھل دیں نہ پے جدہ سید سجاد نو روندیاں ویکھیا نے نا لگدہ ہا اٹھا جان ہی کوئی نہیں سارے اٹھ کٹھے ہو کے نا سید سجاد دے سامنے امام زمانہ دے سامنے ماتمی نال گلے سارے اٹھا نا گوڑیاں زمین تے لا دیتی گا او دارین قربان کر دے ماں ایک بڑھڑا اٹھے جڑا اٹھا جو بھج دے اپنا منہ ہار اٹھ دے منہ نلا کے بل بلا کے او جوانوں کوئی گل کر دے جس نال گل کر دے اٹھ گوڑی زمین تے سٹ دے میری سین پوچھیا سجاد جنان دے بولن نال سہرا پیا کمدائی اے اٹھ مارتا نہیں گئے روک امام آدھے نماں تیرے غربت انہن کھا گئی ہے اے اٹھ دویاں نواد ہے ہون بے جاؤ زہرا دیاں دھیاں سامنے واہ بھائی واہ ایک واری سینے تے ہاتھ مار کے کلی دی دھی تیری اپنی قسمت دینان دا حیوانہ حیاء کیتا رب جانے نانے دی امت حیاء واہ واہ جی جی نوکرہ میرا ویر شاءاللہ اپنے کسے غم میں چنا رو وہ حیوانہ حیاء کیتا ہے سپا نے حیاء کیتا ہے سپا بچھو کیڑے مکوڑے جس منزل تو گزرے ان سید سجاد اس جنگل جس دشائی ہو بیا او شیر او حیوان او ہرن او آکے پوچھ دے ان مولا کوئی ساڑھے ذمہ نوکری اطلاع امام حسین علیہ السلام نو حیوان رنن اے پوری ایک عربیچ کتاب ہے جس سے تذکر ہے کون کون حیوانہ چروئے ہے منزل شراف تے حسین علیہ السلام نے لشکر ہرنو جدو پانی پلایا ہی تو صرف لشکر نو نہیں پیوایا فرمایا عباس گھوڑیاں نو بھی پیواؤ وین کرداں ماتم پڑھداں حیوانن پیواؤ حضرت علی اکبر حضرت قاسم مونو محمد ابو الفضل العباس دیگر جوانہ نے گھوڑیاں نو پانی پیوایا جدہ حسین کس گئے نا دا محرم نو تو تا انسان ہے تیرے میرے تے احسان ہے حسین دا
تیرا میرا وہ قدم قدم ہی نہیں جس تے مظلوم دا احسان نہ ہوئے جدہ حسین مظلوم کس گئے تے گھوڑے بھجامن لگن بے لاشاں تے گھوڑے بھجاؤ انوار الخمسہ چے روایت موجود ہے 5 گھوڑے ایسے جنہاں پچھو سوار بھجائیں دن پچھو دوڑ دن بھج دے آن دن مگر جدوں حسین مظلوم دی لاش دے کول آن دن ساریاں دی ہائے نکل جانی ہے 3 سجیوں لگ جان دن بند وین تے ہر کوئی رو لیندہ ہے وہ جوانوں 2 کھبیوں لگ وین دن تو سا ہائے کیتی ہے سوار حیران ہو گئے انہاں کے حیوان ہیں انہاں کی پتہ کین دی لاش ہے انہاں پھر گھوڑیاں نو ماریا باگاں چاہیاں گھوڑے بھجے پچھو گھوڑے بھج دے آئے ہکی دوئی آل 5 گھوڑے وے دن جدہ قریب آئے 3 کھبیوں لگ گئے 2 سجیوں لگ گئے 3 واری جدو گھوڑے دوڑے انہاں اتنا ماریا سوارہ نے 5 گھوڑے حسین مظلوم دی زخمی لاش تے آکے اے رک گئے سوار مار دے رہے ایک گل آکے تے 5 گھوڑے مر گئے ایک گھوڑا دے یار ویکھوئے تو اس دی لاش نہیں جے سن پانی پہ وایا مرحبا شرما کے ہائے نہ کرے آئے او جوانوں گھوڑیاں حیا کی تھا لوگاں حیا کیوں نہ کیتا اس ویڑے دا اور میں آدھا ہر کوئی رویا حیوان روئے انسان روئے پر جی میں مظلوم نو روئے نہ بھین زینب ان کوئی نہیں رویا کوئی روئے ہی نہیں ان کوئی انج رو بھی نہیں سکدا انج رنی میری سین روندی شام دے راتے ہائے وہ میں صدقیو جاما تسا اکثر سنے ہو سی یا تسا کدائیں ویکھے ہو سی غیر ملک یورپ یو اے ای لوگ سکونت اختیار کر دیں روزگار دے سلسلے وچ کسے دا مرگ ہو جاوے نا اللہ نہ کرے خاص کر دھی مر جاوے ماں مر جاوے وہ میں صدقے ہو جاما بندے ہفتہ انتظار کر کے بھی میت وطن تے لے کے آن دن جنہاں دی ہائے نکل گئی ہے انہیں یہ اگلا جملہ سننا ہے آؤ ذرا سارے رل کے انہاں دے تے سوال کریے ساتھ دا انتظار میت معزیت دیتی نے حضور دا حکم ہے جتنی جلدی ہوئے دفن کرو دھی دا جنازہ ہا ایڈا اوکھا کیوں کیتا نے ہو سکتا جواب چاکن دھیاں دیاں قبراں وطن تے سونیا لگ دیا او فاروق آباد علیہ مالک تیری ہائے قبول فرماوے قسمت علی دیا دھیاں دی کوئی لاہور رول کے مر گئی کوئی شام دے رات رول کے مر گئی اور جوانوں میں بسم اللہ کراں اور کوئی ایڈی دکھی ٹوری ہے دنیا اتوں کوئی ایڈی اوکھی ٹوری ہے دنیا دی اتوں میرے جوانوں ایک گل یاد رکھا ہے علی دی دھی موئی نہیں ماری گئی ہے لفظ اوکھا ہے سیدزادہ بھی مجلس تے ممبر تے تشریف فرمائیں لکامہ نہیں یاد رکھا ہے علی دی دھی موئی نہیں قتل ہوئی ہے تھوڑے بندیاں دی ہائے نکلی واہ بھائی واہ وہ مہندہ رہن قربان کرا اگر کسی نے سمجھ نہ آئی ہوئے تو وہ قتل ہوئی ہے جندے پارے دار دا نا عباس آئی واہ بھائی واہ سین راضی ہوئی میں دعا پہ منگدا دامن پھیلا کے کھلے آسمان میں تیرے کان تے اپنی ماما بھینا دھیاں کان ایک دعا کر جاواں میرا اللہ انہاں نتنا ایک رزق دے اپنی شان دا واسطہ ہی میرا اللہ کوئی مجلس واسطے جملہ نہیں میرا اللہ انہاں دی آخرت واسطے پیادہ انہاں نتنا ایک رزق دے ایک واری یہ شام جامن اے ہائے نہیں جوانو آمین ہے اللہ تو نتنا ایک رزق دے وے تسی شام جاؤ تے جے اللہ تو ان سبب پیدا کرے وقت میں ہاتھ بدی کھلا کلا نہ جامی کوئی 4 سال دی دھی ہوئی واہ بھائی واہ کوئی بہن ہوئی بڑھڑی ماں ہوئی اے دعا قبول ہو گئی ہے جن دی ہائے نکلی اللہ تین اس بازار چو گزارے جتھے 15 ازانہ جس بازار کرلا کیا دیا ہی ہیں سجاد دین بچے آئے یا کوئی نہ شام آج شہر آباد ہو ان بھائیو قبران آباد نہیں ہوئی آؤ میرے ویران ہو قبران دی اداسی سونے دے دروازے لان نال سونے دے روزے بنن نال اداسی میٹ نہیں سکتی امیدارین کرو کوشش ہو رہی ہے لیکن جوانوں یاد رکھے آئے جدو بھی اس مقام تے جاؤ چونکہ شاہانہ دربار ہے ساڑھے مولا دا لوگ عقیدت دی وجہ تو سجا رہن
سونا بنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھے انہاں سونے دے روزیاں دے ہیٹ جڑیاں جنازے تے لاشاں انہاں دے اتے کفن کوئی نہیں۔ واہ بھائی واہ، اور وڈے مصائب دی گل ہے، ایک قبرے چ سجے پاسے پوترے، کوئی ماتمی بیٹھا ہے تا جملہ کھاں پوتروے جڑا 9 لاکھ نال 6 مہینے دا ہاتھ لڑ گیا، پیران لے پاسے حضرت علی اکبر ہے، کوئی قبر ہے جس سے 72 جوان ستا ہویا، میں آدھیں وقت بھی مردن علی دے پترن، لیکن آذر شام دے جنگل اچ منظر ویک شام دے جنگل اچ زغم شاوران دی والدہ نو مولا شفا عطا فرماوے، کوئی گھر ایسا نہیں جن موت روایا نہ ہوئے۔ مرد جدو غسل ہوندہ ہے نا، مرد غسل غسلے اندرو پانی بھی مرد دین دین، ایک نوے دا حکم ایک وین پڑھنا ہے، تے بارو بھر کے پانی بھی مرد دین دین، تو غسل بھی مرد دین دین، تو جدو عورت دا جنازہ ہوئے وہ تلان ہو جاندہ ہے، مرد باہر نکل جاندے، وہ میں صدقے ہو جاما، بارو آنا لے مہمان پرانے وہ بھی درد روک لے جاندے، غسل شروع ہے، گلہ کر لینی ہیں بڑیاں سوکھیاں، انہاں دی غربت ہائے کرنا بڑا اوکھا، این جو اجڑی آئی دین پچھے وہڑا، اندروں فضائے پانی سجات واقع، بی بی آدھی مانگ دعا غازی ہوئے آ، مرحبا حوصلہ حوصلہ میرا ویر حوصلہ، بی بی آدھی ارمان جیندے کے ہوئینا، ہائے کر کے روانا لیا فضا وین کر کے آدھے سجاد منگ دعا شالا ماں مرولی، گرمی دا موسم ہر ذاکر دے بعد اٹھی کہ تسی سبیل تے جا کے پانی پیمنے، جڑے ویلے پانی پیمے جملہ ذہن رکھیں بی بی آدھی ہے سجاد جدا پانی دا جام لے کے ٹر دیاں، میں کوشش کرے نیاں زینب دے موت پانی پاواں، زخمی سائن دا جنازہ حل دے، میرے آلوے کے آدھی اماں میرے چہرے تے پانی نہ پا، مرحبا مرحبا، بڑی منظوری علی مجلس ہے، بی بی آدھی اماں تسے بھرا دی بھینا، جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو بندیا دن شیعہ رون دن شیعہ مر کیوں نہیں ویندے، 2 حق دھیاں نو معاشرہ دین دے، پہلا حق عید آ جاوے، جیڑی وصلی ہوئے بھراواں دا راوے دھیے، فاروق آباد شیعہ سنی جوانوں تو اڈے سامنے ہاتھ بن کے پیادہ جینا بھراواں، بہنا نو پچھلی روزیں عید نہیں دیتی، قربانی علی بھولنا جوے آئے، انہا بہنا عید کوئی نہیں ہوندی جنہاں نو بھرا بھول جاوے، ماتمی نال گالے قسمت زینب دی، جدہ عید آئی تا بابا مارے آگیا، جیڑی یادی آئی بابا میں پردے سے چجڑ گئی، واہ بھائی واہ، میری امید تو سونی مکان ہو رہی ہے، ایک منزل بلند کرے آئے جوانوں، دعا حق کفان دھی پہ کیانو کفن معاف نہیں کر دی، میں آدھا رانا مزدور بھراواں دی بھین بھی ہوئے، بھین مر جاوے، مزدور بھرانو اطلاع ملے تا پہلا جملہ یاد نسی کفن لے کے آ رہے ہیں، میری ماتمی نال گالے دہاڑی دار بھرا بوئے تے جا کے کیسے بھاویں غریباں میں نو جھولی اچھ کھڑیں دیا، کچھ نہیں پھار سکدا میری طرفوں میری بھائن نو بھرا دا کفن پواؤ، ماتمی نال گالے 5 واری فضا کیا ہے سجاد میں نو کفن دے، جہندے مزہ بچ ماتم جائے دے، جڑا کفن منگ دیا سجاد خون رویا، رو رو کیا کیا ہی کار مانے آج غازی ہوئی ہاں، مرحبا 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 صدقہ، او جوانوں شالا پڑے غم میں چنا روو، ایک اور سہولت معاشرے دین دے، امام بارگاہاں تے مسجداں دے اندر گہوارہ مل جاندہ ہے، میت وسط 4 پائی مل جاندی، کسے کان روک ٹوک نہیں ہوندی، کوئی لے جاوے،
اپنے مرن والوں نو عزت نال قبر تائیں پہنچاوے میرا انہاں جوانا تے سوال جنت دے مالکاں دی بھین دا جنازہ پلنگ جنت چ آیا او میری ماتمی نال گالے بھرا لے کے آئے کوئی پلنگ نہ 4 لکڑیاں تے ماں دا جنازہ تے سجاد خون رو رو کے آدھے آج آن ہووی مرحبا 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 دارین قربان کران اوکھی دعا منگی آئے بیمارو تا شفا منگی آئے ہائے کر کے روان آلا قسمت میری سین دی 4 لکڑیاں تے جنازہ پھوپھی مر جاوے ماسی مر جاوے بھنے جے بھتری جے آ جان دین جنازے نالو ایڈے درد چوندین ہر پتر دی مرضی ہوندی ہے مانو میں قبر تائیں پہنچاواں تو سنویکھے اسی 4 قدمی جوان نہیں ٹرن دین دے ود ود کے پاوا ناب کے آدن کلمہ شہادت و شیعہ جڑا ماتم نہ کرے قسمت زینب دی اگلے دوے پاوے سجاد باکر چاہے جتنا سفر ہا پچھلے پاوے کلی فضا رو رو کے آدھیے آج مدینہ ہووی ہا مرحبا 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 میرا تو آدھے تے سوال کوئی آیا یا کوئی نہ پاسے نالوں آواز آیا فضا اگلے نہ دے میں محمد آگیا ماتم دی تیاری ہوئے دوجی اکل آئیے ہٹ جا میں نجف چوں علی آیا اوہ جوانوں تیسری اکل آئیے اممہ ہٹ جا اسی جنت مالک آگئے او ماتمیوں جنت مالک دا نام آئے کسے نال نہیں بولی شبیر بھرا دو منہ کر کے آدھیے تے او نہیں آیا سن موت میری معمل بنی ندلالے بی بی آدھیے جیندی لاش تے میں نہیں کربلائے 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 وسدہ رہیں شالا پڑے غم میں اتنا رومیں کوئی مر جاوے ساریاں تو پہلی طلاع نوے دا ایک مصرع پہلی طلاع بندہ اسنو دیندہ ہے جڑا ڈھیر مانا لو ہوئے میرا تو آدھے تے سوال ہے سجاد کسے سجن مو صدیہ یا کوئی نہ کربلال مو کر کے آدھے بیمار تے اوکھے بن گئی ہے میرا اکبر ویرون آوے ہاں بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اکبر ویرون آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئی سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے علی دی دھی تیرا پردہ یکدم ٹھڈیاں ہواواں گھلیاں سیدہ دے باکر لال لگ دے کربلا لے آرین اس تو پہلے میری غربت شکایت ہوئے میں ماں نال گل کرنی ہے کفن دے نال جھن پیئے زخمی ہاتھ بن کے آدھے رہیے رول دی وچ بازارا دے آج تیری منت کریں دا پیا دور بھیراواں پترا تو اس جنگل وچ دفع نیندہ آج پہ کے وسدے ہونی اللہم عجل لولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یہ تھے جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب